السلام علیکم ناظرین، ون پلس نیوز کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق۔ ناظرین، آج میں آپ کو ہمارے خوبصورت صحرائے تھر کے بارے میں چند معلومات فراہم کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کے مشہور صحرا تھر کا کچھ حصہ بھارت میں اور کچھ حصہ پاکستان میں آتا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 77,000 مربع میل ہے، جو کہ 2 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ صحرائے تھر پاکستان کی جنوب مشرق اور بھارت کی شمال مغربی سرحد پر واقع ہے۔ 350 کلومیٹر تک کی سرحد ہمسایہ ملک بھارت سے ملتی ہے۔ اس خطہ میں مسلمان اور ہندو رہائش پذیر ہیں۔ پاکستانی تھر میں سندھی اور کوہلی آباد ہیں، جبکہ بھارت کی ریاست راجستھان کی 40% آبادی تھر کے علاقہ میں رہائش پذیر ہے۔ ہزاروں برس قبل تھر کا علاقہ سمندر کا حصہ تھا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور بارش کی کمی اور دیگر اسباب نے مل کر اسے ایک بے آب و گیا صحرا میں تبدیل کر دیا، جو اب اپنی تشنگی میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ مارو تھر برسیو رے، جب بادل گرجتے چمکتے تھر کا رخ کرتے ہیں تو تھر کی صنف نازک شہروں کے رئیسوں کے گھر کام کرتے ہوئے بے اختیار اس جملے کو گنگناتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے۔ مانا کہ تھر اپنے اندر حسن رکھتا ہے، مگر سیاہ کی آنکھ سے ہٹ کر احساسات کو پرکھا جائے تو پانی کی تلاش میں پھرتی عورت کو شاعر نے خون جگر سے لکھ دیا ہے۔ منجو تھر جو حال ج پوچھ دیں، روئی پوندی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے تھر کا حال جو پوچھو گے تو رو پڑو گے۔ یہ لفظ شاعر کے دل کے غم کدے سے نکلے تو تھر کے باسی کا نوحہ بن کر ایسے گونجے کہ ہر باسی کی زبان پر آ گئے۔ اس صحرا میں تاریخی مساجد، مندر، گرینائٹ کے پہاڑ، نمک کی جھیلیں اور زیر زمین کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ نباتات و حیوانات سے مزین یہ خطہ اپنی خوبصورتی میں منفرد ہے۔ یہ صحرا عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہلاتا ہے۔ اسلام کوٹ کے نزدیک کوئلے کے بڑے ذخائر ہمیں تحقیق کی دعوت دے رہے ہیں۔ کراچی سے کم و بیش 400 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ تھر پارکر 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، تھر اور پارکر۔ پاکستان بننے سے قبل تھر پارکر صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھا، جس کا دارالحکومت میرپور خاص تھا، جسے تقسیم کر کے 3 اضلاع میرپور خاص، تھرائیڈ اور عمر کوٹ بنا دیے گئے۔ تھر میں ننگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچڑو، کانٹیو، چلہاڑ، کھینسر اور ڈیپلو کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ مٹھی اس کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے۔ ماروی کے دیس میں 16 لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں۔ مقامی آبادی جھونپڑیوں میں رہتی ہے، جسے چونرا کہا جاتا ہے۔ تھر کے مسلمان اور ہندو کی جھونپڑیوں میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان اپنا چونرا کی چھت گنبد کی طرح گول بناتے ہیں، جبکہ ہندو کے چونرے کی چھت پنسل کی نوک کی مانند ہوتی ہے۔ یہ چونرا گندم کے بھوسے یا روئی ملے گارے سے 10 سے 12 فٹ میں تعمیر کیا جاتا ہے۔ گول دیوار کے اوپر لکڑی سے بنا فریم رکھا جاتا ہے، جس میں صحرائی گھاس شامل ہوتی ہے اور اس کی شکل چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ یہ طرز تعمیر افریقہ میں موجود گول کمروں سے مماثلت رکھتا ہے۔ اکثر گاؤں 10-12 چونروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آبادی ایسے مقام پر ہوتی ہے جہاں 2 ریت کے ٹیلوں کے مابین پانی جمع ہو سکے، جسے مقامی زبان میں بھٹ کہا جاتا ہے۔ تھر کے موسموں میں چوماسا کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ یہ 4 مہینے رہتا ہے اور اس کی برسات میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور اس کی خنک ہوائیں انسانی وجود پر رومان و سحر طاری کر دیتی ہیں۔ پہاڑ کی زراعت میں کالا تیل، سفید تیل، گوارا، مکئی، جوار، ٹماٹر، اسپغول، پیاز اور گاجر کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاقہ ڈیپلو میں بغیر کھاد کے بھی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ لوبان اور چندن کے درخت بھی موجود ہیں۔ مور، تلور، تیتر اور ہرن جیسے نایاب و خوبصورت جانور تھر کا حصہ ہیں، مگر پانی کی کمی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے یہ دن بدن ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ صحرائے تھر میں نواز شریف کے پچھلے دور سے قبل کیکڑا جیسی ٹرانسپورٹ تھی۔ اس دور میں پختہ سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ارباب غلام رحیم نے وزیر اعلیٰ بن کر اس علاقہ پر توجہ دی۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے ادھر سے الیکشن جیت کر ادھر کی آبادی کو کس قدر سہولتیں بھی فراہم کیں۔ میرپور اور مٹھی کا رابطہ سڑک کی تعمیر نو کی گئی۔ ضلع تھر کو عمر کوٹ و بدین سے بذریعہ سڑک ملا دیا گیا۔ فراہمی آب کے منصوبے بھی مکمل کیے گئے، مگر بڑے قصبوں اور شہروں تک پانی اور بجلی پہنچی اور سیاسی رکاوٹیں دیہی تھر کی ترقی میں رکاوٹ ہی بنی رہیں۔
صحرائے تھر میں زہریلے قسم کے سانپوں کی کثرت ہے۔ مرکز صحت صرف قصبوں نما شہروں میں ہیں اور وہاں بھی سانپ کاٹے کی ویکسین کی عدم دستیابی کی شکایت رہتی ہے اور تھر کے باسی تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ ننگر پارکر کا علاقہ عمرکوٹ سے کم و بیش 200 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ تھر کے سنگم پر بارڈر کے نزدیک واقع ہے۔ ننگر پارکر سے قبل ایک چھوٹا سا گاؤں بھالو ہے جو سندھ کے معروف لوک داستان ماروی کی ہیروئن کا نگر تھا۔ بھالو کے بعد بوڈے سر کا علاقہ ہے جہاں بارانی جھیل کے قریب مور محور رقص ہو کر جنگل میں منگل کا سما باندھ دیتے ہیں۔ اب نہیں معلوم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ کیا آپ کو اس محاورے کی کہانی معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر